ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، آج حالات ایسے آ گئے، نیوز تو دیکھتے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ جو جماعت کے غدار ہیں، جن کا چہرہ مسلمان دکھتا ہے، ٹوپی بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، جبے کبے بھی ہوں گے، لیکن یہ دین بیچنے والے غدار ہیں، جنہوں نے بیٹھ کر کے اب یہ نعرے لگانا شروع کر دیے کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ بھی سیم ہے، اوم بھی سیم ہے۔ کوئی اوم کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ مولویوں کی بات کر رہا ہوں، سیکولر بننے کی کوشش میں، جس کو پہلے محاورہ تھا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، لیکن میں اس کو بدل کے کہتا ہوں شیر چلا کتے کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن جس جماعت کے یہ غدار چہرے آج نیوز پر چل رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کسی کی دھوتی میں جا کے پناہ لینا ہے، کسی کی چوٹی میں پناہ لینا ہے، کسی کو کہاں سے کچھ ٹکڑے چاہیے، بس سیاسی روٹیاں سینکنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا، اپنا نام و نشان ختم کیا، کبھی کسی کو نبی کہہ دیا، کبھی کسی کے دل رکھنے کے لیے ان کی باتیں کر دی۔ کھل کر کے میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، آج سچویشن ایسی ہے، میں اپنی قوم کو یہ ضرور میسج دوں گا، یہ مت سمجھ لے کوئی ملا کہ پورا ہندوستان سویا ہوا ہے، نہیں، اللہ کے رسول کے شعر زندہ ہیں، اور تمہاری دم پر پیر رکھنے والے علماء بھی موجود ہیں، اور ہم دکھائیں گے یہ چوغا نکال کر کے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ سب تک یہ خبر پہنچی نہ پہنچی، نیوز دیکھتے ہو تو پتا چلے گا، دیوبندی جماعت کے بڑے سرکردہ نمائندگی کرنے والے علماء، جن کو بنام علماء میں کہہ رہا ہوں، جا کر کے پنڈتوں کو بھی بلاؤ، سکھوں کو بھی بلاؤ، جینیوں کو بھی بلاؤ، سب کو بھی بلاؤ، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں، جس کو بلانا ہے سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، اسی لیے کہ ہمیں پتہ ہے پہلے سے لنک ہے ہی، پہلے سے ہے، بلاؤ، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب بلا کر کے یہ کہا جائے اللہ بھی وہی ہے، اوم بھی وہی ہے، تم کس کو بیچنے کے لیے چل پڑے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ کمپرومائز، یہ سمجھوتے کی باتیں نہیں ہوتی۔ اگر کمپرومائز اور سمجھوتا سکھانا ہوتا تو میرا غریب نواز پہلے سکھایا ہوتا۔ وہ اجمیر کی دھرتی میں آئے، اس وقت آئے تھے جب جادوگر تھے، راجے مہاراجے تھے، سخت ترین دشمن تھے۔ آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ شادی وہاں پر ایک رام دیو تھا، اجمیر کے قریب میں رہتا تھا، یہ والا نہیں، ابھی وہ پہلے والا ہے، ہاں، وہ اس زمانے میں راجہ نے جا کر کہا، وہ اپنے گوفے سے کبھی نکلتا ہی نہیں تھا، وہ اس قدر تنتر منتر کرنے والا، تپسیا کرنے والا، اس سے راجہ نے کہا کہ ایک درویش آیا ہے، اس کا مقابلہ اب آپ ہی کر سکتے ہو۔ پوچھا کیسا ہے وہ درویش؟ کہا ایسا ایسا ہے، مسلمانوں کا ہے، آیا ہے اجمیر میں۔ اس رام دیو نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا پورا کا پورا برابر حساب کتاب کروں گا۔ تقریباً 300 پجاریوں کو بلائے، 300 پجاریوں کو بلائے اور منتر سکھائے کہ یہ منتر تم یاد رکھ لینا، اور پھر جب وہ آئے گا مقابلے میں یہ پڑھ لینا، کیونکہ جادو ہے، جادو کر کے کسی کو بھی زہر کیا جائے۔ سرکار غریب نواز ہند الولی میرے آقا کیا تھا، شہزادہ رسول، جگر گوشے بطول، جب وہ اپنے جمال و جلال کے ساتھ اجمیر معلیٰ میں آئے تھے، اس وقت 300 پجاری تھے، اور بڑا رام دیو بھی تھا، راجہ بھی تھا۔ اس وقت جب سرکار غریب نواز میدان میں آئے، چند فقیروں کی جماعت کے ساتھ آئے تھے، منتر سکھائے تھے سب کو کہ جیسے ہی یہ آئے درویش، یہ منتر پڑھنا شروع کر دینا، اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب غریب نواز تشریف لائے، وہ چاند جیسا چہرہ چمکنے لگا، تو جتنے میدان میں کھڑے تھے تسبیح اٹھائے، اور جو منتر انہیں سکھایا گیا تھا وہ گھماتے گھماتے پڑھنے کیا لگ گئے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ میرے غریب نواز کی شان ہے، اس دھرتی میں بھی گئے تو وہاں کفر کے اندھیریوں کو مٹا کر اسلام کا نور پہنچا کر آئے۔ یہ ہم ان بزرگوں کے، ان اسلاف کے پیروکار ہیں، یہ دین بیچنے والے غداروں کے نہیں، جو منبر پر بیٹھ کر یا اسٹیج پر بیٹھ کر کے اپنے دین کو بیچ دیں۔ ان پاکھنڈیوں کو راضی کرنے کے لیے جن کے ٹکڑوں پر یہ آج تک پلتے ہیں، میں خوب اپنے پورے مسلمانوں کو یہ اعلاناً کہتا ہوں، اے مسلمانوں، تمہارا دین سچا ہے،
تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے، جینا ہے تو اسی کلمے کے ساتھ جینا۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے پہلے کان میں جو آواز آئی تھی اللہ اکبر، اور جب ہم مریں گے ہمارے جنازے پر بھی امام سب سے پہلا جو کلمہ کہے گا وہ اللہ اکبر۔ ہم دنیا میں آئے تھے اللہ کو بڑا کہتے ہوئے، جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے جائیں۔ یہی وہ نعرہ ہے جس سے آج بھی کھلبلی۔ ہاں، یہ ہم جو اپنے وہاں بیٹھ کر کے جو نعرہ لگاتے ہیں، آپ یہ مت سمجھ لیں کہ کوئی فیشن ہے، بلکہ جب جب نعرہ ہوگا تمہارے دل میں ایمان بڑھتا جاتا ہے، جذبہ حب رسول بڑھتا جاتا ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا۔ میں آپ کو کہتا ہوں، میں ویسے شوقین نہیں ہوں کہ میری ہر بات پہ نعرہ لگائیں یا آپ داد دیتے رہے، لیکن یہ تسبیح ہے اور کفار کے خیموں میں زلزلہ لاتی ہے۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ۔ کچھ نہ ہو تمہارے پاس، کچھ نہ ہو، کوئی ہتھیار، کوئی چاقو، کوئی بندوق بارود، کچھ نہ ہو، ٹوٹی ہوئی شمشیر، ٹوٹی ہوئی شمشیر۔ اقبال کہتے ہیں کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بس وہ جذبہ ہو کہ دل میں بھی اللہ ہو، زبان پر بھی اللہ ہو۔ ہم اپنے دین کو بیچنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آج امتحان کی گھڑی ہے، تمہارا استقامت کا امتحان لیا جائے گا۔ تم کتنے جمے ہوئے ہو اور کتنے بکھے ہوئے ہو اس زمانے میں صاف پتہ چلے۔ آندھیاں جب آتی ہیں، آندھیاں جب آتی ہیں کچرے اڑا لے جاتی ہیں، جب تیز ہوا آتی ہے کچرے اڑا لے جاتی ہے، لیکن جو مضبوط درخت ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑتی، وہ جمے رہ جاتے ہیں۔ آندھیاں آئے، طوفان آئے، وہ درخت جمے رہ جاتے ہیں، بلکہ کچھ پودے بھی وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جڑ زمین میں ہے، اور جس کی جڑ ہی نہیں ہو وہ کبھی ادھر گھومے گا کبھی ادھر، کٹی ہوئی پتنگ۔ ہاں، جڑ زمین پر لگی ہوئی ہو تو بڑی سی بڑی ہوائیں درخت کا کچھ نہیں کرتی، تھوڑی دیر کے لیے ادھر جھکے گا ادھر جھکے گا، لیکن جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا۔ اور جڑ نکل گئی ہو تو اس درخت کا کیا؟ کبھی ہوا اس کو اٹھا کر ادھر پھینکے گی، کبھی ادھر پھینکے گی۔ میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں، یہ کفار و مشرکین کی آندھیاں چل رہی ہیں، نفاق کی آندھیاں چل رہی ہیں، بدعقیدگی کی آندھیاں چل رہی ہیں، ہزار آندھیاں چلنے دو، لیکن اگر تمہاری جڑ مدینے سے لگی ہوئی ہو، ہر آندھی نکل کر سروں سے چلی جائے گی اور تم ہمیشہ ویسے ہی قائم رہو گے۔ اور جس کی جڑ مدینے سے کٹی ہوئی ہے وہ کبھی اس کے خیمے میں نظر آئے گا، کبھی اس کے خیمے میں نظر آئے گا، کبھی دوپہر کو ہرا جھنڈا، شام کو لال جھنڈا، کبھی اس کا پٹا کبھی اس کا پٹا، یہ پٹے بدلتے رہ جائیں گے۔ سمجھ جانا کہ جڑ کھٹی ہوئی ہے، اور جس کی جڑ میرے مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک صرف یہی نعرہ لگاتا رہے گا، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ ہاں میرے عزیزو، اب خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، جہاں بھی ہمیں بولنا ہو مجھے بتاؤ لبیک یا رسول اللہ کہنا کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے؟ کیوں آخر اس پر لوگوں کو اعتراض ہے اور ڈر ہے؟ ڈر صرف اس لیے ہے کہ ایک ایسے مجاہد نے نعرہ لگایا تھا جس سے پورا یورپ بھی ہلتا تھا۔ ڈر یہی ہے کہ اس نعرے کے ساتھ اس مجاہد کا تصور نہ آ جائے